الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی مبارک دن ہے، اس لیے کہ آج 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن ہے. رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، تو لہٰذا اسی مناسبت سے آج کی جو گفتگو ہوگی، جو تقریر کا عنوان ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی پر ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کیا تھے، آپ کی پیدائش اور آپ کا بچپن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آج اسی کے متعلق ذکر کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی مکمل ہمیں عملی تصویر نظر آتی ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک سورہ فتح میں ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. حضور کے جو صحابہ ہیں، اللہ صحابہ اکرام کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ صحابہ اکرام کفر سے، شرک سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، کفر سے سخت تھے. اور پھر فرمایا رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے، مومنین پر رحم کرنے والے، کفر اور شرک، کفار اور مشرکین پر بڑے سخت. والذین، اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور جب کبھی اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ عبادت کے وقت میں فوراً رکوع کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، وہ عبادت کے وقت میں فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے، سجدے کے لیے وہ حاضر ہو جائیں گے. اور فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ میرا فضل و کرم ہے صحابہ کے لیے. ان صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو طبیعت تھی بڑی کفار پر، مشرکین پر بڑی سخت تھی، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان تھے، بڑے نرم دل تھے. اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو اشارہ کیا، یہ اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. حضور کے چچا حضرت ابو طالب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند ہے. تو پہلی فضیلت تو یہ ہوئی کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہوئے. اور جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کے داماد بھی ہیں. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے شوہر ہیں. اور چوتھی فضیلت، آپ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے آپ والد بھی ہیں. اور آپ کی قوت اور بہادری کو دیکھ کر آپ کو شیر خدا کا لقب اللہ نے عطا فرمایا. یہ آپ کی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو والدین نے رکھا، آپ کی جو پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، یہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی. کعبۃ اللہ کا جب یہ طواف کر رہی تھی
انہیں اسی وقت میں درد محسوس ہوا. وہ حاملہ تھی، حمل کے سارے دن مکمل ہو چکے تھے. جب انہیں تکلیف محسوس ہوئی تو اسی وقت میں آپ کو اب تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی دنیا میں تشریف لانے والے تھے. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب تھوڑی ہی دیر میں ولادت ہوگی، پیدائش ہوگی، تو فوراً آپ کو کعبے کے اندر لے جایا گیا. جیسے ہی آپ کعبے کے اندر داخل ہوئی، تھوڑا وقت گزرا، تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی، اس کے بعد حضرت علی دنیا میں تشریف لے کر آ گئے. آپ کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ کسی کی پیدائش کعبۃ اللہ میں نہیں، صرف حضرت علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے. کعبۃ اللہ کے اندر ہونے والی پیدائش صرف حضرت علی کی، آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کی نہیں. اور آپ کی عظمت میں، آپ کی فضیلت میں جتنی حدیثیں آئی ہیں، کسی اور صحابی کی عظمت میں اتنی حدیثیں بیان نہیں کی گئی جتنا حضرت علی کی فضیلت میں آئی، حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے آئی. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بہت اولادیں تھیں، بیوی بچوں کا بوجھ بہت ہو رہا تھا، کیونکہ قحط پڑ چکا تھا عرب میں. قحط کی وجہ سے لوگ تنگدستی کا شکار ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، بھوکے پیاسے مر رہے تھے. تو اس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ میں آپ کے فرزند کو گود لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے فرزند کی تربیت اور پرورش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا آپ کے بیٹے علی ہے. میں علی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں خود ان کی تربیت اور پرورش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے یہ تربیت کا بوجھ، آپ کی پرورش کا بوجھ تھوڑا سا کم ہو جائے. تو حضرت ابو طالب نے اپنے اس معصوم سے لڑکے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو بچپن گزرا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں گزرا، حضور کی نگرانی میں گزرا. حضور کو دیکھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بچپن سے سنتے تھے، حضور کی عادتوں کو دیکھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کو دیکھتے تھے. وہ ساری بچپن اسی تمام چیزوں میں گزر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے جو اسلام قبول کیا، آپ کا اسلام کس وقت میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جو ضعیف عمر کے، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جب 10 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ حضور کے ساتھ رہتے تھے. رات میں دیکھا کہ ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادتیں کرتے تھے، آپ چھپ چھپ کر عبادتیں کر رہے تھے، ابھی آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو رات کے وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حضور یہ کیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے مجھے اس عبادت کو اور اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، لہٰذا اے علی تم بھی اس دین کو مانو اور اس دین کو قبول کرو. حضرت علی ابھی بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی. حضور سے فرمایا میں پہلے اپنے والد سے مشورہ کروں گا، اگر والد نے اجازت دے دی تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، دین قبول کر لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ابھی میں نے اس کو عام نہیں کیا، میں نہیں چاہتا کہ یہ راز کسی اور کو معلوم ہو. کفار مکہ کو اگر یہ راز معلوم ہو گیا، یہ دین اور نیا دین آ چکا ہے اور عبادتیں ہیں، اسلام ہے، اگر یہ کفار مکہ جان لے تو وہ تکلیفیں دیں گے. تو لہٰذا تم اس راز کو ظاہر نہ کرنا، خاموش رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں خاموش تو ہو گئے، مگر رات میں حضور کو جو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ منظر آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا. وہ عبادت کی محبت، دین کی محبت اللہ نے اسی لمحہ آپ کے دل میں ڈال دی تھی. آپ نے رات میں تو کلمہ نہیں پڑھا، جیسے ہی صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور رات میں آپ نے جس دین کی دعوت دی تھی اس دین کو قبول کرنے کے لیے اب میں تیار ہو چکا ہوں. آپ مجھے ابھی کلمہ پڑھا ہے، والد سے ابھی مشورہ نہیں کیا، والد سے نہیں پوچھا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو دیکھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہو گئی. صبح اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اس طرح سے آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. جیسے ہی آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی،
اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضور علیہ السلام کو کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس لیے کہ کفار مکہ حضور کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اب حضور کو جس رات وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کو اسی رات کے وقت میں مکہ سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے آپ کو شہید کرنے کا مکمل ارادہ وہ کر چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا آج رات میں مکہ چھوڑ کر مدینہ کا سفر کر رہا ہوں، لہٰذا تمہیں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور کیا ذمہ داری ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری جو چادر ہے، میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور صبح میں میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچانا اور پھر مدینہ آ جانا، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنا حضور علیہ السلام فرما کر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف سفر شروع فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ آج کی رات حضور کو بستر مبارک پر شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کو خود پتہ ہے، یہ ساری باتیں آپ نے کافروں سے سنی ہوئی تھی، مگر کافروں کی باتوں پر اتنا یقین نہیں کیا۔ حضور کی زبان سے نکلا تھا کہ تم آج رات بستر پر سو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ الفاظ دل پر ایسے اثر کر گئے کہ آپ نے اپنے دل سے کہا کہ سورج ایک مرتبہ مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے، وہ شمال کو چھوڑ کر مغرب میں ڈوبنے کی جگہ وہ مشرق میں ڈوب کر ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آج رات کفار مکہ اگر تلواروں سے میرے جسم کو کاٹ بھی دے تو بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے فرما دیا، حضور کی زبان سے نکلا کہ تمہیں صبح میں ساری امانتیں دے کر مدینہ آنا ہے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ میری موت آنے والی نہیں ہے، مجھے صبح میں اٹھنا بھی ہے کیونکہ حضور نے کہا ہے، اور پھر مجھے امانتیں دینا بھی ہے، مجھے مدینہ جانا بھی ہے، اور مجھے تکلیف بھی نہیں ہوگی کیونکہ زبان رسول سے ساری باتیں نکلے ہیں۔ جب اتنا یقین دل میں آ گیا، رات میں آپ آرام کرتے ہوئے ساری رات آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا ثبوت دے رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام جس رات مکہ سے سفر کر کے آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اب اس رات ایک غار میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ السلام غار میں داخل ہوئے تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے اس غار میں دیکھا کہ کئی مقامات پر چھوٹی چھوٹی بلیں ہیں کہ جس سے سانپ باہر آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی حال میں ہم اس غار میں رکے تو ہو سکتا ہے کوئی سانپ اس بل سے باہر آ جائے اور حضور علیہ السلام کو ڈس لے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے جبہ مبارک کو نکالا، جبے کو پھاڑا اور ایک ایک کپڑا ایک ایک بل میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آقا میں یہاں پر ان بلوں کو بند کر رہا ہوں کہ ان سے کوئی سانپ اور بچھو باہر نہ آئے اور یہ آ کر ہمیں ڈس نہ لے، اسی لیے اس کو بند کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس غار میں صدیق اکبر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ اتنے میں کفار مکہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے وہ آتے ہیں کہ جہاں حضور نظر آئے، نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے کی نیت سے یہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جس غار میں یہ داخل ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے داخل ہونے کے بعد جو مکڑی تھی، مکڑی نے وہاں پر اپنا جال بن دیا۔ کفار مکہ غار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ اگر ان کی نظر غار کے اندر پڑ گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، یہ لوگ تو ہمیں شہید کر دیں گے۔ یہ جب گھبرا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف ان اللہ معنا، مولا نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ اپنے صحابی سے کہہ دو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ معنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے، یہ کفار مکہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، رب نے فرمایا۔ اب وہاں پر کفار مکہ نے سوچا کیا اس غار میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ایک کافر نے کہا کہ اگر یہ داخل ہوتے تو یہاں جو اوپر مکڑی کا جو جالا بنا ہوا ہے یہ جالا ٹوٹ جاتا، اس جالے کا نہیں ٹوٹنا، یہ لگتا ہے کئی مہینوں سے یہ جالا ڈالا ہوا ہے، حضور اس کے اندر نہیں گئے ہیں۔
اور یہاں پر کوئی قدم کے نشان بھی نظر نہیں آ رہے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کے گود میں آرام فرماتے۔ جب یہ آرام فرماتے ہیں تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ تمام بل تو بند ہو چکے مگر ایک چھوٹا سا بل یہ کھلا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے اندر سانپ ہے، اور آپ نے فوراً وہاں پر اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ اب جیسے ہی انگوٹھا لگایا، اس سانپ نے صدیق اکبر کو تقریباً 9 مرتبہ اس نے ڈسا۔ 9 مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کو ڈستا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر نہیں ہٹایا۔ جب اس کا زہر حد سے بڑھ گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تکلیف سے رونے لگے۔ آپ کے جو آنسو تھے حضور کے چہرے مبارک پر جب وہ گرے، حضور نے آنکھ کھولی، پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ آقا، اس بل میں جو سانپ تھا مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ باہر آئے گا کہیں آپ کو تکلیف نہ دے، کہیں آپ کو ڈس نہ دے، تو میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آپ کی محبت میں اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا اور میں نے اپنا انگوٹھا یہاں پر رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اپنے انگوٹھے کو لاؤ، بتاؤ کس مقام پر تمہیں سانپ نے ڈسا۔ جب اس مقام کو دکھایا گیا تو اسی وقت آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنا لعاب نکال کر اس انگوٹھے کے اس مقام پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا حضور نے اپنا لعاب لگایا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کے لعاب لگانے سے پہلے اس زہر سے تڑپ رہے تھے۔ جیسے ہی زبان مصطفیٰ کا لعاب زہر کے مقام پر لگا، ساری تڑپ، ساری تکلیف اللہ نے فوراً ختم فرما دی۔ ایسے لگتا تھا کہ نہ کبھی کسی نے ڈسا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی درد۔ اتنا اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، اتنا اللہ نے آپ کو سکون عطا فرمایا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہاں نہ اپنی جان کو دیکھا۔ یہاں علماء اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں وہ جو سانپ تھا، وہ سانپ تھا کوئی عام نہیں تھا، وہ بلکہ وہ کئی سالوں سے محبت رسول میں حضور کے دیدار کے لیے وہ غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ حضور اس مقام پر آئیں گے، تو اس کی آرزو تھی کہ جب حضور یہاں آئے تو حضور کی زیارت کرے، حضور کا دیدار کرے۔ اس غار میں جو رہنے والا جو سانپ تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، غار کے اندر بھی ایک عاشق رسول۔ امتحان ہو رہا تھا، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول میں بستر پر لیٹے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ ہے۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محبت مصطفیٰ میں اپنی جان کو قربان کرنے کو یہ تیار ہیں، اور غار کے اندر دل میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ دیدار کو تڑپنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تینوں کی محبتوں کا امتحان ہو رہا تھا، مگر اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو جو مقام عطا کیا، حضرت علی کو جو مقام عطا فرمایا، وہ مقام خدا نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ یہاں پر انہوں نے جان کی بازی لگائی، اور وہاں پر صدیق اکبر نے اس سانپ کی محبت، اس کا جو عشق تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق تھا، ان دو عشقوں میں، ان دو محبتوں میں اب یہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ کر کے کیا انگوٹھا اٹھاتے ہیں، یا پھر آپ محبت رسول میں اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اپنا پیر ہٹایا نہیں، وہ ڈنک مار مار کے وہ سانپ تھک گیا، لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر، حضور علیہ السلام کی محبت کی خاطر اپنا پیر وہیں پر رکھے رہے، تو اللہ نے اس مقام پر بھی آپ کو کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے جو امانتیں حضور نے میرے پاس رکھی تھی، جا کر ایک ایک یہ ساری امانتیں کس کی تھی؟ کفار مکہ کی تھی۔ کفار مکہ حضور علیہ السلام کو دو لقب سے پکارتے تھے، ایک امین، ایک صادق۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو انہوں نے دیکھا تھا کہ آقا نے 40 سال کی عمر میں نہ کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا، نہ کبھی حضور نے کسی کی امانت میں خیانت کی۔ وہ اتنے حضور پر اتنا بھروسہ کر کر امانتیں رکھ کر جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا جب صبح ہو جائے گی امانتیں فوراً ان تک پہنچانا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح ہوئی، میں 3 دن تک مکہ میں رہا، جس کی امانتیں تھیں ساری امانتیں 3 دنوں میں پہنچا دیا، اور میں چھپ کر نہیں رہا، 3 دن کہیں چھپ کر نہیں بیٹھا تھا، میں کفار مکہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا تھا، مگر کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کسی کی مجھ پر حملہ کرے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تلوار میرے جسم پر چلائے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بس تمام 3 دن رہنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں میں ساری امانتیں دے کر مدینہ پہنچا۔ حضور علیہ السلام خبا میں تھے،
خبا ایک مقام کا نام ہے، مدینہ منورہ سے پہلے ایک مقام ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ پہنچنے سے پہلے خبا کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خبا میں آپ وہاں اسی مقام پر گئے، اور اسی مقام پر جہاں آج مسجد قباء ہے، سب سے پہلے حضور نے نماز جمعہ وہیں پر ادا فرمائی۔ سب سے پہلے حضور نے وہیں پر نماز ادا فرمائی، اس مقام پر بعد میں مسجد بنائی گئی، پھر حضور نے اپنا سفر مدینہ کا آگے آپ نے جاری رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لے کر آ گئے تو آپ کے ساتھ کئی سارے صحابہ کرام بھی مدینہ تشریف لائے۔ اب ایک عجیب و غریب ماحول تھا، کیونکہ جو مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام تھے، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کے مکانات، ان کے مال، ان کے سونے چاندی، ساری چیزیں مکہ میں تھی۔ جب حضور مدینہ تشریف لے کر آ گئے، صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اب ہم مکہ نہیں رہیں گے، مدینہ جائیں گے۔ کفار مکہ نے، جو سردار تھے اپنے قبیلوں کے، ان لوگوں نے شرط رکھی کہ تم میں سے جو کوئی شخص اگر مکہ چھوڑ کر اپنے نبی کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اگر وہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو یہاں کی جتنی اس کی زمین ہے، جتنے مکان ہے، جتنی کھیتیاں ہے، جتنے باغ ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک لباس پر تمہیں جانا ہوگا، یہاں سے لے کر کچھ نہیں جا سکتے۔ اگر یہ شرط ہو تبھی تم جاؤ، اگر تم کچھ لے جانا چاہتے ہو ہم تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے نہیں دیں گے۔ کفار مکہ نے شرط رکھ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب دنیا کی پرواہ تھی، کب ان کے دلوں میں حرص تھا، کب ان کے دلوں میں لالچ تھا، انہوں نے ساری چیزوں کو وہیں پر چھوڑا اور صرف اپنے دل میں عشق رسول لے کر مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ جب مکہ سے مدینہ آئے، تجارتیں مکہ میں ہی رہ گئی، کاروبار مکہ میں رہ گئے، دکان مکہ میں رہ گئے، ساری چیزیں جو زندگی بھر جو کمایا جمایا سب کچھ مکہ میں رہ گیا۔ اب اس مقام پر صحابہ کرام کی محبت کو دیکھے کہ اللہ نے کیا امتحان لیا، کیا امتحان لیا۔ آج اگر ہم سے کوئی چھوٹی سی بھی چیز چھوٹ جائے تو آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور دین چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا کے 100 روپے کا نقصان اپنے دین کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کرام محبت رسول میں اپنی ساری دنیا چھوڑ کر ایک لباس میں مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میری اولادیں ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، مجھ پر اتنی ذمہ داری ہے، مدینہ ایک نیا شہر ہے، جب وہاں جاؤں گا وہاں کہاں ہم رہیں گے، وہاں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، وہاں ہماری تجارت کیا ہے، وہاں ہمارے کاروبار کیا ہے۔ صحابہ نے کچھ نہیں سوچا، ساری چیزیں دنیا کو ٹھوکر مار کر ایک لباس پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو لے کر وہ سیدھے مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ یہ محبت رسول ہے صحابہ کی۔ جب آئے تو حضور نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے تمام صحابہ کو ایک طرف جمع کیا، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو ایک مقام پر جمع کیا۔ مدینہ کے ایک ایک صحابی کو اٹھاتے جاتے اور مکہ کے ایک ایک صحابی کو اٹھاتے جاتے، فرماتے آج سے آپ دونوں بھائی ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہوں گی، مدینہ کے صحابی کو فرماتے کہ تم مدینہ میں رہنے والے ہو، تمہارے مکان مدینہ میں ہے، تمہارا باغ مدینہ میں ہے، تمہاری تجارت مدینہ میں ہے، تمہارے کاروبار مدینہ میں ہے، مگر یہ جو بندہ ہے اس نے صرف اور صرف اپنے نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، لہٰذا تم اس کو اپنا بھائی بنا لو، اس کے اخراجات، اس کی ضرورتیں تم پورا کرو، تم بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ ایک ایک مکہ کے صحابی کو اٹھاتے، مدینہ کے صحابی کو ان کا بھائی بناتے۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے اپنی ایسی سخاوت کا ذکر کیا، اپنی ایسی سخاوت ظاہر کی کہ ان کے پاس جس صحابی کے 2 مکان ہوتے وہ اپنا ایک مکان مکہ سے آئے ہوئے صحابی کو دے دیتے، جس کا باغ ہوتا باغ کے 2 حصے کرتے، فرماتے جس طرح بھائی کا حصہ ہوتا ہے اس کی جائیداد میں، اسی طرح میری جائیداد میں تمہارا حصہ ہے، میرے گھر میں تمہارا حصہ ہے، میرے کاروبار میں تمہارا حصہ ہے، میرے کھانے پینے میں تمہارا حصہ ہے۔ اپنی ہر چیز کو 2 حصوں میں بانٹ کر صحابہ کرام مدینہ کے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو دے دیتے تھے۔ اب جب انہیں دے دیتے، حضور نے ایک ایک کو بلایا، ایک ایک کو بھائی بنایا۔ اب آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، یہاں مکہ اور مدینہ کے تمام صحابہ کرام ختم ہو گئے، اب صرف تنہا حضرت علی رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا کہ حضور جتنے صحابہ مکہ سے آئے آپ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن میں آپ کا داماد بھی ہوں، چچا زاد بھائی ہوں، میں تنہا ہوں، کیا میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی بھائی مدینہ میں نہیں؟ حضور علیہ السلام بڑا پیارا جواب فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، میں نے ہر ایک صحابی کو
دوسرا صحابی کا بھائی بنایا، لیکن تمہارا بھائی میں کسی صحابی کو نہیں بلکہ میں خود تمہارا بھائی بن جاتا ہوں، تم خود میرے بھائی ہو۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں رکھا، فرمایا آج سے میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ نے آپ کو جو طاقت اور قوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو جو بہادری عطا فرمائی، وہ شاید کہ کسی اور صحابی میں ایسی بہادری یا ایسا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہوگا۔ اللہ نے آپ کے جسم کو بڑا ہی مضبوط بنایا ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنی جنگیں آپ نے کی، تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، جتنی جنگیں حضور نے کی۔ لیکن جنگ تبوک ایک ایسا موقع تھا کہ اس جنگ میں ایک حضور نے آپ کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ اس جنگ کے علاوہ، جنگ تبوک کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، اور حصہ بھی لیا اور آپ نے اپنی بہادری اور اپنی طاقت اور قوت ایسے ظاہر کی کہ دیکھنے والے آپ کی طاقت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ جنگ بدر میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سردار تھا کفار مکہ کا، عتبہ بن ربیعہ، آپ نے اس کو، عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے کو آپ نے قتل کر دیا۔ جیسے حضرت امیر حمزہ نے اس کو قتل کیا، عتبہ بن ربیعہ نے اپنے بھائی شیبہ کو بلایا اور اپنے بیٹے ولید کو بلایا، اور تینوں میدان جنگ میں آئے اور حضور سے کہنے لگے ہم لوگ اپنے قبیلے کے بہت ہی اونچے خاندان کے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ایمان لائے ہوئے صحابہ میں جو اونچے خاندان کے ہیں ان لوگوں کو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجیں جو ہمارے خاندان کے برابر ہو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو بلایا، اپنے چچا کو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت ابو عبیدہ کو بلایا، کہا کہ تم تینوں ان کے مقابلے میں آ جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں آئے، آپ نے اس سے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ آپ کی تلوار کی ایک ہی مار میں وہ زمین پر گرا اور وہ قتل ہو گیا۔ پھر شیبہ آیا، اب یہ جو شیبہ تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس نے اپنی تلوار چلائی، آپ کو زخمی بھی کر دیا، آپ زخمی بھی ہوئے، پھر اللہ نے وہ مدد فرمائی کہ آپ نے اپنی تلوار اس کے گردن پر چلائی اور وہ زمین پر گرا اور اس کا بھی قتل ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عتبہ کا جو بیٹا تھا اس کے ساتھ آپ نے جنگ شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو عتبہ کا یہ بیٹا یہ بڑے ہی فخر کے ساتھ حضرت علی کے سامنے آیا، جس طرح ہاتھی اپنے جسم کو فخر کے ساتھ دکھلاتا ہوا آتا ہے، وہ ہاتھی کی طرح اپنی تلوار، اپنی طاقت اور بہادری پر فخر کرتے حضرت علی کے سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اپنی تلوار ذوالفقار کو نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ آپ نے اپنی ذوالفقار کو نکالا اور اس کے جسم پر آپ نے وہ حملہ کیا کہ ایک ہی حملے میں وہ زمین پر گرا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ یہ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری جو آپ نے ظاہر فرمائی۔ جنگ بدر کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی اسلام کی جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی سارے صحابہ اکرام، جب جنگ کی شروعات ہوئی، جنگ بہت ہی تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف چل رہی تھی، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ اکرام کو پہاڑ کے ایک چھوٹے سے حصے میں پیچھے کی طرف آپ نے انہیں بٹھا دیا تھا اور فرمایا کہ یہیں پر بیٹھے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ 50 صحابہ اکرام جو تیر انداز تھے، تیر چلانے والے، حضور کی نصیحت تھی کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کی نصیحت کو تو سنا، لیکن جب دیکھا کہ جنگ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے اور کامیابی ہمیں ملنے والی ہے تو ان لوگوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس مقام کو نہ چھوڑنا، لیکن جب کامیابی نظر آنے لگی تو سمجھ گئے کہ اب اس جنگ میں تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم کیا کریں۔ وہ اٹھ گئے، جیسے ہی اس مقام سے 50 تیر انداز صحابہ کرام کا اٹھنا تھا، پیچھے سے کفار مکہ نے حملہ کر دیا۔ اب جو پیچھے سے جو حملہ ہوا صحابہ کرام پر اتنا سخت ہوا کہ صحابہ کرام کے ہوش گم ہو گئے۔ صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف پیچھے سے کفار مکہ کا حملہ اور آگے سے بھی کفار مکہ کا حملہ، دونوں طرف سے بڑی سخت ترین طریقے سے جنگ شروع ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام اس میں شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے قریب گئے اور آقا علیہ السلام کو ہر طرف سے انہوں نے گھیر لیا، اور تمام صحابہ میں یہ بات عام کر دی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شہید ہو گئے، کیونکہ اسی جنگ میں حضور کے مبارک دانتوں کو شہید کیا گیا، اسی جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ تو ان لوگوں نے جب حضور کو زخمی دیکھا تو کفار مکہ نے یہ بات عام کر دی میدان جنگ میں کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ جیسے ہی یہ بات صحابہ نے سنی، صحابہ اکرام کی حالت بالکل پاگلوں کی طرح ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ارے جس نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے آئے ہوئے تھے، یہ ہم کیا خبر سن رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام ایسی پاگل پن میں آ گئے کہ اپنی ہی تلوار سے اپنے مومن بھائی کو ہی شہید کرنے لگے، اپنی تلوار سے کلمہ پڑھنے والوں کو ہی مارنے لگے۔ ایسی دیوانگی ان پر چھا گئی تھی یہ خبر سن کر۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے جیسے یہ خبر سنی، کفار مکہ کی جو جماعتیں جہاں جہاں کھڑی تھی ان تمام میں آپ تنہا چلے گئے، دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نظر آئے۔ سب سے پہلے جو شہید صحابہ تھے جا کر وہاں دیکھا، حضور نظر نہیں آئے۔ جو صحابہ اکرام جنگ کر رہے تھے وہاں جا کر دیکھا، حضور نظر نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، اللہ نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، شاید ویسے ہی اللہ نے حضور کی حفاظت کے لیے آسمان پر اٹھا لیا ہوگا۔ یہ خیال ذہن میں آنا ہی تھا۔ یہ خیال آتی آپ نے تلوار لے لی اور سوچا جب حضور ہی نہ ہو تو میں زندہ رہ کر کیا کروں۔ کئی ہزاروں صحابہ اکرام کے درمیان تنہا چلے گئے۔ جب تنہا کفار و مشرکین کی تمام گروہ میں داخل ہوئے تو حضور پر نظر پڑی، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تنہا کئی سو کافروں کی تلواروں کا میں ایک تلوار پر جواب دیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے، جب بھی کوئی کفار مکہ کی پوری ایک جماعت حضور پر حملہ کرنے کے لیے آتی، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے فرماتے کہ علی ان پر تم میرا جواب تم دو، ان کے حملے کا جواب تم دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا اشارہ میں دیکھتا اور میں اس اشارے کو دیکھ کر کسی دوسرے صحابی کو مدد کے لیے نہیں بلاتا، میں تنہا اپنا سینہ کافروں کے سامنے کر دیا کرتا تھا۔ حضور پر جو تلوار چلتے اس تلوار کو کبھی اپنے سینے پر لیتا، کبھی اپنی ڈھال پر لیتا، کبھی اپنی تلوار پر لیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر حضرت علی نے ایک تلوار کا وار ہونے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ نہیں، حضرت علی نے فرمایا 3-4 مرتبہ جنگ احد کے موقع پر ایسے واقعات آئے کہ حضور نے بار بار آپ کو اشارہ کیا اور آپ بار بار کفار مکہ کا جواب دینے کے لیے سامنے جا کر آپ کھڑے ہو جاتے۔ یہ جنگ احد میں ایسی بہادری دیکھ کر جبرائیل امین آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی کی بہادری اور جو علی آپ کی مدد کے لیے جس طرح سے ایک چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں، میں نے ایسی بہادری، ایسی طاقت اور ایسی آپ کی محبت کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ یہ آ کر کون تعریف کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین حضرت علی کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی طاقت کی تعریف کرنے کے لیے جبرائیل ساتوں آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں۔ تو حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ منی وانا منہ، فرماتے ہیں کہ جبرائیل سنو، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ علی میرے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ علی کوئی مجھ سے جدا نہیں ہے، علی مجھ سے اور میں علی سے۔ تو جبرائیل کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ آقا وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ سے بھی ہوں، میں علی سے بھی ہوں۔ علی تو آپ کے قریب ہے اور میں آپ کے بھی قریب اور علی کے بھی قریب ہوں۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار آ کر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام و مرتبے کو، آپ کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر عمر بن عبد عد، یہ کفار مکہ میں، یہ کفار میں بہت بڑا طاقتور انسان تھا۔ یہ جو عمر بن عبد عد تھا، یہ 1000 سپاہیوں کے برابر یہ ایک انسان تھا۔ 1000 سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، اتنی اس کو جنگ میں مہارت حاصل تھی، تلوار میں مہارت حاصل تھی، طاقت اور قوت اتنی زیادہ تھی۔ تو یہ جنگ خندق کے دن ایک جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے میدان جنگ کو دیکھنے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ چند لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر عبد عد، تو کیا کہتا ہے کفار مکہ سے؟ میں نے سنا کہ تیری باتیں بہت بڑی بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کفار مکہ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے 2 اچھی باتیں کرے تو ان میں سے ایک اچھی بات کو تو میں اپنا لیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا آج میں تیرے سامنے 2 بھی اچھی باتیں کروں گا،
میں دیکھوں گا کہ تو ان دونوں میں کس کو اپناتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے۔ عمر بن عبد عد نے پوچھا اے علی بتاؤ تم مجھ سے کون سی دو اچھی باتیں کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں پہلی اچھی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے اللہ اور اس کے رسول اور دین کی طرف بلاتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی طرف آ جائے اور کلمہ پڑھ لے، یہ میری پہلی اچھی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے نعوذ باللہ نہ تمہارے دین کی ضرورت ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات سن لے، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آئے گا، دین کی طرف نہیں آئے گا تو مجھ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ اے علی تمہارے والد میرے دوست ہیں اور میں تمہیں اپنا بھتیجا سمجھتا ہوں، تم کیوں اپنی موت کو بلا رہے ہو؟ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں میدان جنگ میں تمہیں قتل کر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے تو یہ بہت پسند ہے کہ میدان جنگ میں تجھے قتل کر دوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بڑا ہی جلال میں آ گیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ کافر ہے اور یہ میدان جنگ میں آ کر یہ للکارتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے میرے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہوگا، کس میں اتنی ہمت ہے جو آ کر میرے اوپر تلوار چلائے گا؟ کوئی آواز نہیں آئی میدان جنگ میں، حضور نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اس نے دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ کیا ہوا تمہاری جنت کا؟ تم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر دین کے لیے شہید ہوگے تو جنت ملے گی، کہاں ہے وہ جنت؟ کہاں ہے اس جنت پر شہید ہونے والے؟ جب اس نے دوسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور مجھے اجازت دیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، عمر بن عبد عد ہے، یہ 1000 سپاہیوں کے برابر ہے، اس کی طاقت اور قوت کا تمہیں اندازہ نہیں، علی تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چند غلط باتیں اس نے کہنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آقا آپ مجھے اجازت دے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر بن عبد عد ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور یقیناً میں جانتا ہوں، اس کی طاقت کو بھی جانتا ہوں، قوت کو بھی جانتا ہوں، مگر صرف آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے دیکھا کہ 3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ علی تمہیں اجازت ہے، تم جنگ کے لیے جا سکتے ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس سے جنگ کے لیے پہنچے، وہاں پر ایسے حالات پیش آئے، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے کہا تم سے بڑی عمر کے تمہارے چچا ہیں، وہ میرے دوست اور ساتھی ہیں، اگر میں تمہیں قتل کرتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور میں انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے تم سے تمہارے خاندان سے میری پہچان ہے، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری جان لے کر مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں تجھے میدان جنگ میں مار دوں تو تیری جان لے کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ جب اس نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کفر و شرک کے لیے اتنے سخت ہیں، کفار و مشرکین کے خلاف اتنے سخت ہیں، تو اس نے تلوار نکالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار چلانی شروع کی۔ حدیث روایتوں میں تاریخ میں لکھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا اور اپنی تلوار اس کے سر پر اتنی تیزی سے آپ نے ماری کہ سر پھٹ کر اس کے دانتوں تک آپ کی تلوار چلی گئی تھی، اس کے دانتوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پہنچ گئی۔ آپ نے اس تلوار کو نکالا اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آقا میں نے آپ سے اجازت لے کر گیا ہوا تھا اور اللہ نے اس کافر کی موت میرے ہاتھوں لکھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے آپ کی بے انتہا تعریف کی۔ یہ تو اس جنگ کی بات تھی۔ اب جنگ خیبر جس کا ذکر تاریخ میں آتا ہے، جنگ خیبر کئی دن ہو چکے تھے اس جنگ کو شروع ہوئے، مگر یہ جنگ کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ ابو بکر یہ جھنڈا تم لے لو۔ جو کفار مکہ اور کفار جو لشکر تھا صحابہ اکرام کے مقابلے میں، تو وہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کافروں میں بھی ایک شخص جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا، سارے لشکر کا جو سپہ سالار ہوتا، سارے لشکر کا جو ذمہ دار ہوتا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا تھا۔ جس کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ یہ شخص ساری فوج کا ذمہ دار ہے، ساری فوج کا سپہ سالار ہے۔ تو حضور نے پہلے دن سارے لشکر اسلام کی ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں عطا کی۔ کہا کہ ابو بکر تم ذمہ دار ہو، اس جھنڈے کو تم اٹھاؤ۔
ایک دن گزر گیا، اس دن دیکھا کہ کہیں کامیابی نظر نہیں آئی۔ دوسرا دن شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں تھے۔ حضور نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا، عرض کیا کہ عمر کل صبح میں تم اس کے ذمہ دار ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن سارے لشکر اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے۔ جنگ کی صبح سے شام تک جنگ ہوئی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا دن ختم ہونے کے بعد شام میں تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، عرض کیا کہ آج رات سو جاؤ، صبح تم تمام صحابہ میں ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تم میں ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے اور اللہ بھی اس سے دوستی رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں عطا کروں گا اور کامیابی اسی کے ہاتھ میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام، ہر صحابی کی یہ آرزو تھی کہ صبح کے وقت میں حضور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سارے لوگوں میں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ ان سے دوستی رکھتا ہے۔ ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ صبح کے وقت میں کہ حضور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، تمام صحابہ اکرام صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہر صحابی سوچ رہے ہیں آج حضور کی زبان پر میرا نام آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کو دیکھا اور فرمایا کہ آج میں جس شخص کو جھنڈا دینا چاہتا ہوں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کو دوست بنایا ہوا ہے اور اللہ نے جس کو دوست بنایا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے، وہ علی ہے۔ آج علی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں۔ بلاؤ حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، آپ کمرے میں آرام کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ صحابہ نے کہا کہ حضور حضرت علی کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے اور آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ علی کو یہاں بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں لایا جاتا ہے۔ حضور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، آنکھ میں بڑی سخت درد ہے، آنکھ کھول نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس درد ہونے والی آنکھ پر اپنا لعاب لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں لعاب مصطفیٰ جب میری آنکھوں پر پہنچا تو ایسے لگا کہ زندگی میں کبھی آنکھ میں درد تھا ہی نہیں۔ اللہ نے اس درد سے ایسی شفا عطا فرمائی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر کبھی مجھے ساری زندگی اس آنکھ میں درد پیدا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی جاؤ اور جا کر تم اس جنگ کا آغاز کرو، آگے بڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک کہ لوگ ہماری طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ بن جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بول چال میں نرمی لاؤ، اپنی طبیعت میں نرمی لاؤ، تلوار پہلے نہ اٹھانا۔ فرمایا پہلے جاؤ، نرمی سے بات کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ اور جو وہاں کا جو بادشاہ تھا خیبر، ایک مقام کا نام ہے خیبر، تو جو وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام مرحب ہے، یہ جو مرحب بادشاہ تھا یہ بڑا سخت مزاج کا تھا۔ حضور نے فرمایا فوراً علی تلوار نہ اٹھانا، حملہ نہ کرنا، پہلے جا کر کہنا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری ان پر آتی ہے، انہیں کیا کرنا ہوتا ہے، عبادتیں کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے۔ پہلے انہیں یہ سمجھانا، صلح کی بات کرنا، نرمی کی بات کرنا، اگر اس کے باوجود نہ مانے تب جنگ کا آغاز کرنا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ نرمی سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ تم نرمی دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس سے بات کرنے کے لیے گئے تو وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے بات کرنے کی بجائے تلوار لے کر فوراً وہ باہر نکل گیا، قلعے کے باہر وہ میدان جنگ میں تلوار لے کر وہ آ گئے۔ حضور نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی اگر تم میں نرمی آ گئی اور تم نے نرمی سے بات کی، تم نے نرمی سے اس کو سمجھایا، تمہارے سمجھانے سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پر آ گیا تو وہ ایک شخص کا سیدھی راہ پر آنا، ہدایت پر آنا، تمہیں ایک سونے کا اونٹ خیرات کرنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ ایک سونے کا اونٹ تم اگر خیرات کرو تو اللہ تم سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا تمہارے سمجھانے سے کوئی ہدایت پر آ گیا تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ تو پہلے اس کو سمجھاؤ۔ تو وہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے ایک شعر پڑھا، ایک شعر یہ پڑھا، وہ جو بادشاہ تھا مرحب، اس نے کہا قد علمت
خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. اس نے یہ شعر پڑھا کہ بے شک خیبر کے لوگ جانتے ہیں میں مرحب ہوں، ہتھیار میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں تجربے کار ہوں، میں بہادر ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں آپ نے بھی ایک شعر پڑھا. آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیتنی کلیس غابات کریح منظری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہوا ہے اور میرا چہرہ جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں شعر پڑھا. وہ بڑے ہی تکبر اور غرور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار لے کر آیا اور اس نے چلانے لگا، آپ کے اوپر تلوار چلانے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور اس شخص پر تلوار سے ایک ہی وار کیا. اس ایک ہی وار میں وہ اپنی سواری سے نیچے گرا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، وہیں پر وہ مر گیا. آپ کی تلوار میں اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ ایک ہی وار میں کئی ساروں کو آپ نے قتل کیا. اب جیسی ہی جنگ ختم ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس دن آپ نے خیبر کا جو دروازہ تھا، خیبر جو مقام ہے، اس خیبر کا جو دروازہ اپنی پیٹھ پر آپ نے اٹھا لیا تھا. اور جب آپ نے پیٹھ پر اٹھا لیا اور اس دروازے پر صحابہ کرام چڑھ کر انہوں نے قلعے کو فتح کیا، اس دروازے پر صحابہ کرام چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہوئے، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو جنگ کے بعد پھینک دیا تو تقریباً 40 صحابہ کرام اس کو مل کر ہٹانا چاہتے تھے مگر ہٹا نہیں پائے. 40 صحابہ کرام بھی مل کر جس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا. اور جنگ میں جس طرح ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس دروازے کو ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا. تو یہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اور اتنی قوت، ایسی بہادری عطا فرمائی کہ اس بہادری کے ذریعے سے اللہ نے کئی جنگوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائی. اس بہادری کے صدقے میں صحابہ کرام کو کئی جنگوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ کفار مکہ پریشان ہو جاتے. اور آپ کا جو چہرے مبارک تھا، آپ کا جو جسم تھا، تو تاریخ میں لکھا گیا آپ کا جو جسم بڑا ہی صحت مند جسم تھا حضرت علی کا. اور آپ نہ بہت زیادہ لمبائی میں بہت زیادہ تھے، نہ پست قد چھوٹے ہونے میں بہت زیادہ تھے. آپ کی لمبائی نہ بہت زیادہ تھی نہ بہت کم تھی. آپ کا جو قد تھا وہ درمیانی قد تھا. اور آپ کا اتنا درمیانی قد، آپ کے کاندھوں کے درمیان کا جو گوشت تھا، سینے کا گوشت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی ابھرا ہوا ہوتا تھا. سینے کا گوشت ابھرا ہوا، اور پیٹ کے نیچے کا جو جسم تھا اللہ نے اس جسم کو بہت ہی مضبوط بنایا ہوا تھا. اور آپ کے چہرے پر بہت ہی گھنے بال ہوتے تھے اور دراز آپ کا چہرہ ہوتا تھا. ایک یہودی آیا حضرت علی کے پاس، اس کے چہرے پر، اس کی تھوڑی پر بس گنتی کے 4-5 بال تھے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ گھنے بال ہیں. تو اس نے پوچھا تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز ہے، اور تمہارے نبی نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کیا قرآن میں میرے یہ کم بالوں کا ذکر ہے اور تمہاری بڑی داڑھی کا ذکر کیا قرآن میں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. حضرت علی سے اس نے پوچھا بتاؤ کہاں پر ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں فرمایا کہ اے جس کی زمین، جو اچھی زمین ہوتی ہے، اچھی زمین پر ہریالی بہت زیادہ اگتی ہے، اور جو بری زمین ہوتی ہے، بری زمین پر اللہ تعالیٰ ہریالی پیدا ہی نہیں کرتا. آپ نے کہا یہ زمین کیا ہے؟ فرمایا اللہ یہ چہرے کو بیان کر رہا ہے. مومن کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اچھی زمین ہے، اور جس کی زمین اچھی ہوتی ہے اس پر بال بھی اچھے اگتے ہیں. اور اللہ نے تم یہودیوں کو فرمایا کہ تمہارے چہرے برے ہیں اسی لیے تمہارے چہرے پر بال نہیں اگتے. تمہارے چہرے پر یہ بال نہیں اگتے کہ تمہاری زمین بری ہے، تمہارا چہرہ برا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا، یہ علم، یہ بات اس نے سنی تو کہا کہ علی یقیناً
تمہارے نبی نے حق کہا، تم یقیناً علم کا شہر تمہارے نبی اور تم اس کا دروازہ ہو۔ یہ علم جو اللہ نے عطا کیا، یہ ایسا علم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت کے تعلق سے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، جب جنگ تبوک میں حضور حضرت علی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت علی نے پوچھا کہ حضور سارے صحابہ کرام جا رہے ہیں، آپ مجھ تنہا کو یہاں چھوڑ رہے ہیں، میں تنہا مدینہ میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں یہاں رہ جاؤں، میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتا؟ حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ حضور فرماتے ہیں اے علی سنو، میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور پر گئے تھے۔ جیسے موسیٰ نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، اسی طرح میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں کہ تم میرے خلیفہ بن کر مدینہ میں رہو؟ کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں کہ تم میرے جانشین بن کر، میرے نائب بن کر مدینہ میں رہو؟ میرے جا کر آنے تک تمہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کہہ کر حضور چھوڑ کر آپ سیدھے جنگ کے لیے واپس ہوتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے ہارون علیہ السلام۔ تو حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتلانے کے لیے فرما رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کا جو مقام وہ مرتبہ ہے، اے علی تمہارا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ نبی ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو وہ یہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق کے تعلق سے بیان کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور فضیلتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو لہٰذا اے علی تم یہیں پر رہو، میرے نائب بن کر، میرے خلیفہ بن کر رہو۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر چند دنوں کے لیے مدینہ میں چھوڑ کر حضور گئے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان والا ہی علی سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جو منافق ہو، وہی علی سے نفرت کرے گا۔ اللہ محبت علی ایمان والے کے دل میں ہی داخل فرمائے گا، اور جس کا دل ایمان سے خالی ہے تو سمجھ جاؤ اس کے دل میں حضرت علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ محبت علی کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کے سینے میں عطا نہیں کرتا، خدا اسی سینے میں محبت علی عطا کرتا ہے جو سینہ اس محبت کے قابل ہوگا، جو اس محبت کے لائق ہوگا، اللہ اسی سینے میں محبت علی عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، فرمایا کہ جو علی کو برا کہے گا اس نے مجھے برا کہا۔ حضرت علی حضور علیہ السلام سے اتنا قریب تھے کہ حضور فرماتے ہیں جس کسی نے علی کو اگر برا کہہ دیا تو سمجھ جاؤ اس نے علی کو برا نہیں، اس نے نبی کو برا کہا۔ جس نے علی کی شان میں بے ادبی کی، حضور نے فرمایا اس نے نبی کی شان میں بے ادبی کی۔ جس نے علی کی شان میں گستاخی کی تو اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اتنا حضور علیہ السلام کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھلے میدان میں بہت سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، جب غدیر خم پر حضور کھڑے تھے، غدیر خم ایک کنویں کا ایک مقام کا نام ہے، ایک کنواں تھا کہ اس مقام کو غدیر خم کہا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کیا بات کہی تھی، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ۔ 30 صحابہ وہاں تھے، 30 صحابہ کرام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ غدیر خم پر کھڑے ہو کر، اس مقام پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، حضور نے فرمایا کہ اے مولا جس کسی کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو امتی مجھے اپنا آقا مانتا ہے، جو امتی مجھے اپنا مولا مانتا ہے، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے۔
میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ یہ 30 صحابہ کرام کھڑے ہو کر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ فرمایا کہ مولا جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ سے فرما رہے ہیں مولا جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ یہ حضور نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعا کی تو پتا چلا جس بندے کو رب کی محبت لینی ہے، رسول کی محبت لینی ہے، وہ سب سے پہلے حضرت علی سے محبت کیا کرے۔ حضرت علی کی محبت کے بغیر نہ محبت خدا مل سکتی ہے نہ محبت مصطفیٰ مل سکتی ہے۔ پھر حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تاریخ الخلفاء میں حدیث پاک ہے، امام طبرانی شریف میں روایت کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا، علی سے دشمنی رکھی، تو حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو محبت علی محبت خدا کا ذریعہ ہے، محبت علی محبت رسول کا ذریعہ ہے۔ علی سے بغض، حضرت علی کے خلاف میں کچھ کہنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے، یہ اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ یہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی تمہاری حالت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ حضور میری حالت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے برا بھلا کہا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا برا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم پر انہوں نے تہمت لگائی، ان پر الزام لگائے۔ اللہ نے بغیر والد کے اپنا ایک کلمہ دے کر حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جاؤ میری بندی مریم کو یہ کلمہ ان پر ڈال۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک کلمہ جو اللہ کا تھا وہ کلمہ ان پر دم کیا، ان پر دم کرنا تھا، وہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت بی بی مریم حاملہ ہوئی اور پھر اس حمل سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگایا، تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے برا بھلا کہا، ان کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کے سخت ترین دشمن بن گئے، ان کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودی اتنے سخت ترین دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور دوسری طرف عیسائی جو آج کرسچنس ہے، یہ جو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، ان میں بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نعوذ باللہ خدا ہے، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سارے عیسائیوں کے عقیدے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تمہارے تعلق سے بھی میری امت میں دو جماعتیں ہوں گی، ایک وہ ہوگے جو تمہاری محبت میں بہت آگے بڑھیں گے، اتنا آگے بڑھیں گے کہ وہ ایسی باتیں بھی محبت میں کر جائیں گے جو تم میں نہیں ہوگی، محبت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ اور ایک تمہاری دشمنی میں اتنا آگے بڑھیں گے کہ وہ تمہیں کافر تک کہہ بیٹھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو کہا کہ لوگوں سنو، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے تعلق سے وہی باتیں کہنا جو مجھ میں ہیں، حد سے آگے بڑھنا نہیں میری محبت میں، اور میری شان میں بے ادبی بھی نہ کرنا، اور میری شان میں برا بھلا بھی نہ کہنا، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج امت محمدیہ میں اسی طرح دو فرقوں میں امت بٹ گئی ہے، ایک رافضی ہے، ایک خارجی ہے۔ رافضی یہ کون ہے؟ یہ شیعہ میں ایک فرقہ ہے رافضی۔ یہ جو رافضی فرقہ ہے شیعہ میں، یہ لوگ حضرت علی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان میں سے بعض تو حضرت علی کو نبی مانتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو اپنے کلمے میں حضور کے نام کی جگہ حضرت علی کا نام پڑھتے ہیں،
اور شیعہ میں بعض وہ ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، محبت علی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خدا مان لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت میں ایک خارجی فرقہ ہے، ایک فرقہ ہے خارجی، وہ لوگ آپ کی نفرت میں اتنا آگے بڑھے کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو انہوں نے کافر تک کہہ دیا۔ تو حضرت علی نے اپنے زمانے میں یہ بات فرما دی کہ تم لوگ میری محبت میں نہ حد سے آگے بڑھنا، وہ جو محبت کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے ویسی ہی محبت کرنا، نہ مجھے خدا کا بیٹا ماننا، نہ مجھے نبی ماننا، نہ مجھے رسول سمجھنا، مجھے مصطفیٰ کا صحابی سمجھنا، مجھے خلیفہ سمجھنا، مجھے امیر المؤمنین سمجھنا، مجھے آقا علیہ السلام کا داماد ماننا، مجھے امام حسن امام حسین کا والد سمجھنا، مجھے فاطمہ الزہرا کا شوہر سمجھنا، مجھے خدا نہ سمجھنا، نہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھنا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ایمان کی اصل جان ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر جو ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کسی کو ولایت ملتی ہے وہ حضرت علی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ حضرت علی کے فیض کے بغیر، حضرت علی کی عطا کے بغیر کوئی روئے زمین پر ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں جن کا مقام بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اونچا ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ولایت ملی وہ کہاں سے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملی۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے۔ جب آپ تقریر فرماتے تو آپ کی تقریر میں بہت ہی کم لوگ آتے تھے، 7-8 لوگ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرنا بند کر دی۔ خواب میں آئے آقا علیہ السلام، پوچھا کہ اے عبد القادر کیوں تقریر نہیں کرتے؟ فرمایا کہ حضور شاید میری زبان صحیح نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لوگ میری تقریر میں نہیں آتے، اس لیے میں نے بند کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو آقا نے اپنی زبان مبارک سے 8 مرتبہ لعاب نکال کر حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، 8 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے اپنا فیض، اپنا لعاب ڈالا، اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زبان سے 7 مرتبہ لعاب نکالا اور 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو حضور غوث پاک نے سوال کیا، حضور نے 8 مرتبہ ڈالا، آپ نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 1 مرتبہ کم کیوں کیا؟ آپ بھی چاہتے تو 8 مرتبہ اپنا لعاب زبان سے نکال کر میری زبان پر ڈال سکتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے 8 مرتبہ ڈالا، اگر میں بھی 8 مرتبہ ڈالتا تو میرا عمل حضور کے برابر ہو جاتا، یہ بے ادبی ہے۔ اپنا عمل جیسے حضور نے جتنی مرتبہ کیا اتنی مرتبہ کرنا یہ بے ادبی ہے۔ میں ہمیشہ حضور کا امتی اور صحابی ہوں، میں نے حضور کے ادب اور احترام کے لیے 1 مرتبہ کم کر دیا، اس لیے کہ حضور کے عمل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، اسی ادب کے صدقے میں اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے یہ تو بس ایک حصہ ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد جو خلافت کیسے ملی حضرت علی کو اور آپ کا علم کیا تھا، اللہ نے کس طرح کا علم عطا کیا، آپ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کیے کہ آپ کے فیصلوں کی طرح کسی صحابی کے زمانے میں ایسے مشکل فیصلے نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، فرماتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فیصلوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی، تو اللہ نے ایسا آپ کو فیصلہ کرنے کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو آپ کے فیصلوں کا بھی ذکر کرنا ہے، آپ کی کرامتیں ہیں اور آپ کے خلافت ہے اور آپ کی شہادت ہے، یہ تمام اور کئی ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو اتوار ہے، جو موضوع رہ گیا ہے، آگے کا موضوع آئندہ اتوار آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو دن ہے منگل کا، جو دن آتا ہے 1-2 دن کے بعد، منگل کے دن جیسے کہ جمعہ میں بھی اعلان ہوا کہ اس دن قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، یہ تقریباً 5ویں مرتبہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے لے کر اب تک تقریباً 9 قرآن پاک مکمل ہوئے۔ ماہ رمضان صرف 1 مہینے میں 4 قرآن پاک مکمل ہوئے، پھر ماہ رمضان کے بعد سے لے کر شوال سے رجب اس مہینے تک
یہ منگل کے دن تک 5 قرآن پاک مکمل ہوں گے، اور عشاء میں انشاءاللہ منگل کی عشاء میں خصوصی دعا رہے گی، اور قرآن پاک کے ختم پر جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام اس میں شامل رہیں۔ ہم بعد عشاء کے دعا کریں گے منگل کے دن، اور ساری امت کے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ قرآن پاک کے صدقے میں یقیناً ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ مولا سکرات کے وقت میں حضور کی زیارت نصیب فرما۔ سکرات کی تکلیف سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین 5 وقتہ نماز کا پابند ہمیں بنا۔ ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت پیدا فرما۔ ہماری عبادتوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما۔ مولا ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ مولا قیامت کی وحشت سے، گھبراہٹ سے، ہولناکی سے، عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما۔ صحابہ اکرام کی شفاعت عطا فرما۔ خلفائے راشدین کی شفاعت عطا فرما۔ مولا قیامت کے دن ہم تمام کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ مولا پل صراط کا راستہ آسان فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہر دن قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ آخری سانس تک دین اور قرآن کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی مکمل زندگی تجھے راضی کرتے ہوئے، تیرے دین کو عمل کرتے ہوئے، اس پر محنت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل وسیلے سے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا الفاتحه۔ اے الہ العالمین مالک مولا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ رکھا ہے، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کو پہنچا دے مولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کل انبیاء، اولیاء، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے ائمہ مجتہدین، امت محمدیہ کے تمام مرحومین اولیاء کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے مولا۔ خصوصاً بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روح اقدس کو مولا اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے قرآن پڑھنے کا، ہمارے سننے کا، ہماری محنتوں کا، ان تمام کا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پہنچا دے مولا۔ مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تمام کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر قدم میں حضرت علی کے وسیلے سے کامیابی عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔